الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. حضرات الکرام، طلبہ صاحب، میرے محترم اور دوستوں، الحمدللہ اس وقت اسٹیج پر بڑے بڑے علماء اس علاقے کے اور مجبار کے تشریف فرما ہے. مولانا عبدالرحمان صاحب اکاڑی ان کے لیے بڑی مشکل سے میں نے وقت نکالا ہے، اس لیے کہ میں 3 مہینے سے مسلسل سفر میں ہوں، جن میں ملکی بھی غیر ملکی بھی. اس وقت بھی مجھے بڑی سخت تھکاوٹ ہے، اور جب سے ہمارے بزرگان دین کی بہت بڑی تعداد ہمیں مفارقت دے گئی، دکھ دے گئی، یہ دباؤ بڑھ گیا. کل میری طبیعت بھی خراب تھی، لیکن حضرت پیر ناصر الدین صاحب رام برکات میں ایک جگہ آنا تھا قبولے میں، وہ نہ آ سکے تو پھر وہ مجھے کہہ کر لے آئے. سردی کا موسم، سردی کی شدت، میں تو سوچتا ہوں میں ایک بار مدینہ شریف میں ایسی ہی سردی تھی تو مسجد نبی میں پہنچا، بڑی مشکل سے یعنی گاڑی سے اتر کر مسجد نبی بمشکل 25-30 فٹ ہوگی، وہاں تک جانے میں جو مجھے سردی لگی تو میں اندر جا کر رونے لگا. مجھے کیوں رونا آیا کہ بخاری شریف میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جو صفہ کے طالب علم ہوتے تھے، ہمارے پاس اتنا کپڑا ہوتا تھا کہ چھوٹی سی لنگی ہوتی تھی جس کی گانٹھ ہم گردن میں لگاتے تھے، جس کو پنجابی زبان میں بکی کہتے ہیں. ہمارے علاقے میں، آپ کے یہاں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، چھوٹے بچوں کو بکی لگا دیتے تاکہ سطر نہ کھل جائے. وہ کپڑا اتنا چھوٹا ہوتا تھا کہ یہاں لگے، اوپر کپڑا نہیں ہوتا تھا، اور ایسی سردی ہوتی تھی، یعنی اتنی سردی. ہوا چلتی ہے مدینے میں، جب ہوا چلتی ہے، کیونکہ مدینہ ایک وادی ہے اس لیے خندق کھودی گئی، کیونکہ ایک طرف بھی لگی تھی، باقی سب تو پہاڑ ہے، تو ہوا جب اس کے اندر گھومتی ہے سردی کے موسم میں تو انسان کے جسم کو چیر دیتی ہے. لیکن یہ صفہ کے طالب علم
اتنے مختصر کپڑے کے ساتھ، اور مٹی پر نیچے بھی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی کیونکہ مٹی میں نماز پڑھتے تھے۔ رات کی میں حدیث سے پڑھ رہا تھا کہ پیغمبر سلام کی مسجد کی چھت چو جاتی تھی، آپ جب سجدہ کرتے تھے تو گارے میں سجدہ کیا جاتا تھا۔ آقا مدنی کی وہاں مصلی نہیں تھا کہ بچھایا جائے، مٹی پر سجدہ ہوتا تھا۔ غلاموں کے پاس کیا ہوتا؟ مجھے بہت رونا آیا کہ پھر بھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کو نہیں چھوڑا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آج ہمارے پاس رسائل ہیں، کتنے کتنے کپڑے ہم نے چڑھائے ہوئے ہیں، پھر ہمیں وضو کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، مسجد میں آتے ہوئے ڈر لگتا ہے، نیکی کرتے ڈر لگتا ہے کہ یاد سردی ہے سردی ہے۔ قیامت کے دن وہ اس طرح پیش ہوں گے اور ہم بھی پیش ہوں گے، اللہ فرمائیں گے تم کیا لے کر آئے؟ تمہیں ساری نعمتیں دی تھی، ہمارے گھر میں گرم پانی بھی تھا پھر بھی تو وضو نہیں کرتا تھا، مسجد میں گرم پانی کا انتظام تھا پھر وضو کر کے نماز بھی پڑھتا تھا۔ تو مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ کیا جذبہ تھا جو رسول اللہ کے در پر وہ صوفہ کے طالب علم سیکھنے کے لیے رسول اللہ کے در پر پڑے ہوئے تھے۔ مجھے شعر یاد آیا، اے عشق میں عشق سے برف میں آگ لگا دیتا ہوں، واہ واہ ماشاءاللہ، میں عشق سے برف میں آگ لگا دیتا ہوں، اے عشق تجھے روز دعا دیتا ہوں۔ واہ کیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کن تو الزم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ فرماتے ہیں یہ تو باہر کا حال تھا، اندر کا حال کیا تھا؟ کن تو الزم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شیب بطنی، فرمایا پیٹ بھرنے پر رسول اللہ کو میں چنتا رہتا تھا، اور محدثین کے جماعت نے جو اہل دل سے ان نے اس کی تفسیر کیا کی ہے، بعض نے کہا کہ تھوڑا بہت کھانا مل جاتا، میں پیغمبر اسلام کے در پر پڑا ہوا اور آپ سے قرآن اور حدیث سیکھتا رہتا تھا، لیکن بعض محدثین نے عجیب معنی کیا ہے، جو انہوں نے جو اہل دل تھے کا شیب بطنی سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ کی زیارت کر کے پیٹ بھرتا تھا، سبحان اللہ، کھانے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ میں تو بے ہوش ہو کر گر پڑتا تھا رسول اللہ کے منبر اور گھر کے درمیان، لوگ سمجھتے مجھے مرگی کا دورہ ہے، مجھے مرگی کا دورہ نہیں ہوتا، مجھے بھوک ہوا کرتی تھی۔ حکیم محمد خان بھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حدیث پڑھی ذوقی بنت حبن، کبھی کبھی زیادت کرو محبت بڑھے گی۔ ابو ہریرہ تو ہر وقت چمٹا رہتا تھا، رسول اللہ فرماتے کبھی کبھی زیادت کرو، یہ تو ہر وقت چمٹا رہتا تھا۔ کہا کہ میرے دل میں سوال اٹھا کہ بھئی ابو ہریرہ کا عمل کیا ہے؟ ابو ہریرہ کس طریقے پر رسول اللہ کو چمٹے ہوئے ہیں، اور آپ فرماتے ذر خدمت تزدد حبن، کبھی کبھی زیارت کرو محبت بڑھے گی۔ اب کھانے فرماتے مجھے دل میں اشکال ہو گئے، کوئی ڈسٹرب نہ کرو، بیٹھ جاؤ، کوئی ڈسٹرب نہ کرو میاں، کوئی ڈسٹرب نہیں، بیٹھ جاؤ، بچوں کو شور کرنے دو، کوئی بات نہیں، آپ میری بات سنو۔ بچے بھی سننے لگے، ڈسٹرب نہیں کرو بھائی، یہ مضمون بنا کر نہیں آتے، جو اوپر سے آئے گا پلا دیں گے، نہیں آئے گا تو پھر دعا کر دیں، بات توجہ رکھو، پینے والا منہ دوسری طرف نہ کرے۔ سبحان اللہ، فرمایا کہ میں حضرت مولانا رومی کی مثنوی شریف لکھنی شروع کی، حضرت نے کلید مثنوی کے نام سے 28,500 اشعار تقریباً 20 جلدوں میں کلید مثنوی حکیم محمد خان نے لکھی ہے۔ بہت بڑے علامہ والے تھے، بہت بڑے عالم تھے، لیکن بزرگوں کے سامنے مٹ گئے اور کہتے تھے اب تو میں مولوی ہوں، لیکن جب میں بزرگوں کی خدمت میں بیٹھا اور اپنے آپ کو مٹایا تو میں مولائے روم ہو گیا۔ سبحان اللہ، مولوی ہرگز کا مرشد مولائے روم تا خدا کی شمس تبریز نہیں نہ چھوڑی، میں مولوی تھا پھر مولائے روم ہو گیا۔ سبحان اللہ، کہتے میں شرح لکھ رہا تھا تو ایک شعر میرے سامنے آیا، میرا اشکال حل ہو گیا۔ کون فرماتے ہیں؟ مجدد ملت فرماتے ہیں، حکیم الامت فرماتے ہیں، بہشتی زیور کے مصنف فرماتے ہیں، میرا اشکال حل ہو گیا کہ مولانا رومی نے لکھا
کہ ذر غبن کبھی کبھی زیارت کرو، یہ درمیانی تعلقات والوں کے لیے ہے کہ اپنے جو درمیانی تعلقات والے دوست ہیں، رشتے دار ہیں، کبھی کبھی جایا کرو، ہر وقت مسلط نہ رہا کرو، یہ عاشقوں کے لیے نہیں ہے۔ جس کے لیے عاشقوں کے لیے نہیں ہے۔ فرمایا نیس اشعار کتنے پہلے نیس ذوالغبن وظیفہ ماہیہ، پہلے مثال دیتے بندہ رومی، وہ دریا کی زیارت کرنا کبھی کبھی یہ مچھلیوں کا کام نہیں ہے، کبھی کبھی زیارت کریں، کیوں کہ بے دریا اللہ ان سے جان، وہ تو دریا کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتی، ان کو تو ہر وقت دریا میں رہنا ہے، یہ تو میں آپ ہے جو کبھی کبھی جا کر دریا کا پانی دیکھتے ہیں، وہ تو ہر وقت اندر رہے گی تو زندہ رہے گی۔ فرمایا نیس و غبن وظیفہ عاشقہ، عاشقوں کا وظیفہ کبھی کبھی زیارت نہیں ہے، مستقیم جانے صادقہ، ان کو تو اتنی پیاس لگی ہے کہ رسول اللہ کی زیارت کر کر کے بھی کہتے ہیں ہمارا پیٹ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ یہ دوست یہ وہ صوفہ کے طلبہ تھے جنہوں نے جن کی وجہ سے مدرسوں کی بنیاد پڑی ہوئی ہے۔ جہاں جہاں پہ منظر دیکھا میں کہتا ہوں مسجدیں خانہ کعبہ کی بیٹیاں ہیں اور مدرسے صوفہ کے بیٹے ہیں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مسجدوں کا تعلق مکہ شریف سے ہے، مدرسوں کا تعلق مدینہ سے ہے۔ سبحان اللہ آپ ان کی کیا قیمت سمجھتے ہیں؟ درویشوں کو مدرسوں کو اللہ نے ان کی قیمت دنیا میں کھولی نہیں، اس لیے کہ تم قیمت دے ہی نہیں سکتے، دے ہی نہیں سکتے۔ جس مال کو مالک سمجھے کہ قیمت نہیں دے سکتے تو اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ دکھائے؟ دنیا میں تم کپڑا بیچنے والے ہر کسی میں کپڑا آنے کو نہیں دکھاتے، کاٹ دیکھ کر کپڑا کھولتے ہیں، چلو کر دیں نیچے۔ ہم جاتے ہیں کہیں شاپنگ کرنے، خصوصاً کھجورے لینے کے لیے مدینہ شریف میں، حاجی صاحب خیرت کرو تھوڑے واسطے میں اندروں جا کے دکھانا ہے، اے دیکھو اے کہڑی جگہ ہے، اب ظالمہ کتنی لکائی تھی تم ہے، تو میں دیکھ رہا جی تم ان کے خریدار بن سکتے ہو، تو ان یہ دنیا کی خریدار بنے گی۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ بڑا مشہور ہے۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ امام صاحب کی نظر پڑی اکثر کی نماز میں، نوجوان نماز پڑھ رہا ہے، ہم نے اس کو بلا کے نام بیٹا کیا کر سکا مزدوری، کیوں میرا باپ نہیں ہے، انہوں نے کہا میرے پاس مزدوری کر، کہ جی آپ کیا کام دیں گے؟ میں تجھے پڑھاؤں گا اور پیسے نہیں پڑھاؤں گا اور پیسے بھی۔ اچھا اماں کو نہ بتانا، اماں کو نہیں بتانا تو مسجد میں پڑھتا ہے تو تجھے پڑھنے نہیں دیں گے، وہ کو سوتے پڑھا پیسے دے دینا کہ مالک مزدوری ہے بننا کتاب نئے نئے تھے۔ امام صاحب نے جوش میں فرمایا ابو یوسف، یعقوب نام یعقوب، آج جو مسئلہ پڑا ہے 1 لاکھ کا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو تو سادہ تھے، نئے نئے تھے اس فیلڈ میں، کہا جی واقعی کوئی مسئلہ تو بڑا ہے، مجھے بھی پتہ نہیں تھا، پہلے مجھے میرے علم میں اضافہ ہو گیا، چلو آج آزماتے استاد جی کی بات، تو مورچی کے پاس چلے گئے، کہ لگی یہ میری ڈیوٹی کاٹ دو اور میں تجھے مسئلہ سناتا ہوں۔ اے مولوی صاحب کوئی مسئلہ نہیں چلے گا، پیسے لے کے آنے جا۔ میری بات سنا رہے؟ ابو یوسف کے دل پر بڑی حیرانی ہوئی، انہوں نے کہا یار یہ کیا استاد جی کیا کہہ رہے تھے، اور یہ تو ڈیوٹی کاٹ کے نہیں دیتا، استاد جی تمہیں تو لاکھ کا مسئلہ۔ کہا کہ استاد جی آج تو یہ ہوا، کہا کوئی بات نہیں، یہ پتھر لے، مسلح کے نیچے سے پتھر نکالا، یہ پتھر لے لے اور پتھر جا کر سبزی لے گیا۔ بغداد میں عورتیں سبزی بیچا کرتی تھی، کوبا بصرہ میں، آج بھی عربوں میں رواج ہے کہ عورتیں یہ کام کرتی ہیں۔ ملیشیا انڈونیشیا کے اندر بھی سبزی کا کام عورتوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو وہ اور ایک بڈی بیٹھی تھی، انہوں نے کہا بڈی اماں یہ پتھر لے لے، فلانی سبزی دے دے، استاد جی نے اگائے، اگر پیسے لے کے میں پتھر لینے کے لیے بیٹھی جا۔ اب دوسری ڈانٹ یہاں پڑی، انہوں نے کہا استاد جی یہ ہوا تو سبزی دینے کو تیار ہی نہیں، آپ کا تکلیف کی پتھر ہے۔ انہوں نے کہا سناروں کے بازار میں جا، جوہریوں کے بازار میں جوہری کو جا کے دکھایا تو اس نے سب کو بلایا، انہوں نے کہا یار یہ اتنا قیمتی پتھر کہاں سے لایا ہے؟ کہا جی امام ابو حنیفہ نے دیا۔ ہاں وہ تاجر آدمی ہے، ان کے پاس یہ ہو سکتا ہے بھائی اس کی قیمت ہم نہیں دے سکتے، کوئی منسٹر اگر آئے گا
وہی اس کو خرید سکتا ہے، بادشاہ یا اس کا وزیر۔ ہمارے بس میں اس کی قیمت ہے ہی نہیں، تو حیران ہو کر واپس آئے کہ استاد جی یہ عجیب معاملہ ہے، وہ سبزی دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور جوہری کہتے ہیں ہم قیمت نہیں دے سکتے۔ امام صاحب نے کہا تیری قیمت یہ دنیا والے تھوڑی دے سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اس دنیا میں دم نہیں ہے علم و فضل کی قیمت لگا سکے، اس لیے اللہ نے ساری فضل طاقت کے لیے یہی حفاظ ہوں گے، یہی قاری ہوں گے، اسی ٹائٹل کے ساتھ جائیں گے، سب کے ٹائٹل ختم۔ ہاں کوئی دیوار نہیں ہوگا کہ ڈاکٹر کی ضرورت ہے، کوئی بلڈنگ نہیں بنانی پڑے گی کہ مستری اور انجینئر کی ضرورت ہے، کوئی کھیتی باڑی کی ضرورت نہیں ہے کہ کسانوں کی ضرورت ہو، کوئی بازار نہیں ہے، بازار ہوگا۔ عجیب بات ہے، جنت میں بازار بھی ہے، حدیث میں آتا ہے، لیکن وہ فرشتے سامان بیچ رہے ہوں اور مفت ڈلیوری ہوگا۔ ایسے جب اللہ کی اجازت کے بعد جب فارغ ہوں گے تو بازار جائیں گے، تو بازار میں جا کر چیزیں دیکھیں گے، یار یہ چیزیں مجھے پسند ہے، ابھی اپنی جنت میں نہیں پہنچیں گے کہ چیزیں بعد ڈلیور ہو چکی ہیں۔ یہ ماڈرن زبان آپ لوگ زیادہ سمجھتے ہیں، اس لیے استعمال کرتے ہیں، پہلے پہنچ جائیں گے۔ کوئی قیمت نہیں، سلے سلائے کپڑے درجوں میں، کوئی بوتیک کی ضرورت، براق گڈی کی ضرورت نہیں، براق ہوں گے سواری کے لیے۔ براق کی رفتار کتنی حدیث شریف میں آتا ہے، پیغمبر السلام خانہ کعبہ سے براق پر سوار ہو کر بیت المقدس گئے تھے، فرمایا جہاں اس کی آنکھ پڑتی ہے وہاں قدم پڑتا ہے، اتنا تیز رفتار ہے۔ پھر آگے معراج پر سیڑھیوں کے ذریعے اوپر گئے، اور معراج کا قصہ ہے، لیکن یہ ٹائٹل حافظ قرآن سے کہا جا رہا ہے، قاری قرآن سے پڑھتا جا چڑھتا جا، وہاں بھی قاری اور حافظ سے پکارا جا، اور حافظہ قاری پڑھتا جا چڑھتا جا۔ حضرت خان نے عجیب بات لکھی، یہ امت میں عجیب باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں میدان محشر میں 50,000 سال کھڑا ہونا ہوگا، کوئی تسبیح کرے، ذکر اذکار کرے، وہاں تو سارے توبہ استغفار کر رہے ہوں گے، جب کسی کی توبہ استغفار سے کوئی نفع نہیں ہوگا۔ یہاں نفع ہے، یہاں نفع ہے، یہاں ایک سبحان اللہ کہہ دو، حدیث میں آتا ہے کہ درخت لگ جاتا ہے جس کے نیچے گھوڑا دوڑتے دوڑتے تھک جاتا ہے، سب لگتا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن وہاں قیمت نہیں، قیمت نہیں ہے، سن لو، وہ کہا کہ دوستو سن لو، پھر نہ کہنا بتایا نہیں سکتے، یہاں قیمت ہے، تیری ذکر کی، تیری نماز کی، سب خبر ملے گی، وہاں کوئی قیمت نہیں، مالی لگے گی، ہمارے میں کچھ نہیں۔ حدیثیں میں محدث حدیثیں بیان کرے نہیں، کوئی قیمت نہیں، لیکن قاری قرآن کو وہاں اختیار ہے، جو پڑھتا جا چڑھتا جا، یہاں تیرے پڑھنے کی قیمت نہیں، سبحان اللہ، سوائے حافظ اور قاری کی کسی کی قیمت نہیں ہے۔ تسبیح کر لو، ذکر کر لو، سارے کافر توبہ توبہ کریں گے، توبہ توبہ کلمے پڑھیں گے، زور زور سے چیخیں کہ کلمے پڑھیں گے، فرمایا نہیں۔ فرعون نے بھی کہا تھا میں کلمہ پڑھتا ہوں، کہا کہ اب نہیں، جب موت کے فرشتے نظر آ گئے اب نہیں، حالت غرغرہ جب آ جاتی ہے، کہتے جب حالت غرغرہ آ جائے انسان موت کے فرشتوں کو دیکھ لے، توبہ بہت امر نہیں، جب سورج مشرق سے مغرب کی طرف، مغرب سے مشرق کی طرف طلوع ہوگا، توبہ نہیں، اور آخر میں کتنی توبہ میں چاہے کوئی توبہ نہیں۔ لیکن یہاں ایک حدیث میں نے پڑھی، ایک آدمی اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، کچھ عمل نہیں ہوگا، زندگی غفلت میں گزاری ہوگی، اس کو اپنا انجام نظر آ جائے گا، اللہ فرمائیں گے تیرے ایک عمل ہمارے پاس ہے، اللہ وہ کیا کہ تو ایک وقت شدید بیمار تھا، بے ہوشی کے عالم میں تھا، تیرے منہ سے نکلا اللہ، تجھے بھی پتہ نہیں ہے لیکن میں سن رہا ہوں، سبحان اللہ، کہ تو نے اس بے خودی کے عالم میں میرا نام لیا، ہم نے اسی وقت تیری بخشش کا فیصلہ کیا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ صرف تو بلا نو، اللہ کو نیند آتی، یعنی ہمارے جو بے اختیار اعمال ہیں ان کو بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ ان میں اگر ہمارا نام لیا ہے، کیونکہ جس طرح آپ بے ہوش ہو جائے اور وہ کوئی ابا ابا اما تو
ابا اما کو بڑا رحم آتا ہے کہ آپ دیکھو بے ہوشی کا عالم ہے لیکن نام میرا لے رہا ہے کہ مطلب اس کے دل میں میرا پیار کہیں نہ کہیں چھپا ہوا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نے جو مولا کا نام لے رہا فرمایا کہ یہ جو لے رہا ہے اللہ کہا اس نے اگر تو زندگی میں عمل قبرتے کرتا ہے لیکن جب خود اس حالت میں آیا تو اس کے دل میں کہیں نیا خانے میں ہم بھی ہیں. لیکن دنیا میں آخرت میں نہیں. سلمان صلی اللہ علیہ وسلم کا تخت آ رہا ہے شان و شوکت والا تخت ایک دن میں 1 مہینے کی مسافت طے کرتا تھا. وہ شام سے چلتا تھا اور عراق سے وہاں سے اٹھتا تھا اور یہاں پر کابل میں آتا تھا اور واپسی پر خانہ کعبہ کے چکر کاٹتا پر ساتھ اور پھر واپس چلا جاتا تھا. ایک دن میں 1 مہینے کی مسافت طے کر لیتا تھا اور اتنی شان کے ساتھ کہ پورے اس تخت کے اوپر پورے کے پورے آپ کے صحابہ بیٹھے ہوتے تھے. فرشتوں کی جماعتیں ساتھ ہوتی تھی, جنات ساتھ ہوتے تھے, پرندے ساتھ کرتے, بڑی شان و شوکت کے ساتھ سلمان سلامہ سے جا رہے ہیں. ایک کسان نیچے کھیتی کر رہا تھا, اس کی جو نظر پڑی انہوں نے کہا سبحان اللہ ما اوتی آل داؤد والا میری شان داؤد سلام کے اولاد کو آپ نے کیا شان دی ہے. بس اتنی بات جب نکلی سلمان سلام نے ہوا کا حکم دیا اس آدمی کو اٹھا کے لیا. سب سے طاقتور ہوا یاد رکھو دنیا میں اللہ کی مخلوقات میں سب سے طاقتور ہوا ہے. اب دیکھتے نہیں چند کلو ہوا کے ساتھ ٹرک کیسے سامان لے کے جا رہا ہے, 2 قدم نہیں دوڑ سکتا لیکن ہوا لے جا رہی ہے. آپ کے انجن کے اندر بھی تو ہوا ہی ہوتی ہے نا. ریل سسٹم جو ہوتا ہے کیا ہے, ہوا ہوتی ہے, ہوائی اس کو چلاتی ہے, جہاز اڑاری ہے. سب سے طاقتور ہوا رسول اللہ سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ہوا سے بھی طاقتور کوئی ہے؟ آپ مومن کی دعا ہے جو ہواؤں کو رخ بدل دیتی ہے. سبحان اللہ مومن کی دعا ہے جو ہواؤں کو رخ بدل دیتی ہے. خیر میرے دوست وہ ہوا نے لٹا مارا لیکن وہ چالا کام نے لگ گیا سلمان سلام کے ساتھ. سلمان سلام کی بڑی شان تھی. بحر و بر جنات انسان ہر چرند پرند ہر چیز پر آپ کی حکومت. سورہ نمل پڑھ لیں آپ. ہمیں فرمایا تو نے کیا کہا؟ کہا میں نے آپ کی شان میری منہ سے نکلا سبحان اللہ ما اوتی آل داؤد. رونے لگے. اے دوست نہ سلمان رہے گا نہ تخت رہے گا. تو نے جو سبحان اللہ کہا اس کا میں نے زمین سے آسمان تک نور دیکھا جو ہمیشہ کے لیے تیرے نام میں آواز نہ کرتا. سبحان اللہ. تو یہی وقت ہے, وہاں نہیں, وہاں بہت زور لگا ہے, کوئی فائدہ نہیں. جہاں قیمت ہے قرآن کی, ذکر کی, نماز کی, جہاں قیمت وہاں قیمت نہیں. ہاں تو کافر بھی کہیں گے ہم مولا کو دیکھنا چاہتے ہیں, ہم اللہ کے عاشق ہیں. اللہ کی ایسی شان ہے کہ جب وہاں ظاہر ہوگی سب کہیں گے ہم اللہ کے عاشق ہیں, ہم اللہ پر مرتے ہیں. انما ربی یوم الدین لمحجوبون. اللہ فرمائیں گے پردہ کر دو سامنے, میں نہیں اپنا جلوہ دکھاؤں. اور جب دکھائیں گے تو جلال میں ہوں گے, کسی کی ہمت نہیں ہوگی دیکھنے کی. جیسے 12 بجے فوراً نکلا کو دیکھ سکتا ہے نہیں, تو خالق کا جلال کیسا ہوگا؟ جیسی مخلوق میں یہ ہے کہ 12 بجے جون جولائی میں سورج نکلا ہو تو کوئی دیکھ سکتا ہے. اور جب دیکھنے کا ٹائم ہوگا جمال ہوگا اور میں پردہ کر دو, وہ کہیں گے ہم آج عاشق ہوتے. اللہ فرمائے کہ نہیں, یؤمنون بالغیب, بن دیکھے تو ہمارے عاشق سے ہم نہیں بدل بنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ فرمایا یؤمنون بالغیب کیوں کہا کہ دیکھو بن دیکھے ہمارے یہاں عاشق بنو. پھر وجوہ یوم الدین ناظرہ الی ربھا ناظرہ, پھر تر و تازہ چہرے وہاں پر اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ تم نے 14ویں کا چاند جب بادل نہ ہو دیکھنے میں شک کرتے ہو نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑھ کر تم اپنے مولا کو دیکھو گے, لیکن کب؟ جب بن دیکھی دنیا میں ان پر عاشق ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. دیکھ کر تو سارے عاشق ہو جائیں گے. دیکھ کر عاشق ہونا کون سا عشق ہے؟ واہ واہ واہ, عجیب عجیب, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. واہ, بن دیکھے صفات کے اعتبار کیا عشق ہے. پیغمبر اسلام نے ہمارے عشق کی قدر فرمائی. فرمایا متاع القابابی, میں اپنے پیاروں کو کب ملوں گا؟ صحابہ نے السلام من احبابی یا رسول اللہ, ہم
ہم آپ کے احباب نہیں ہم تم اصحابی، تم تو میرے صحابہ ہو، تم میرے انصار ہو، تم میرے اصحاب رشتے دار ہو، سسرالی ہو، نہیں میرے پیارے وہ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے، میرے بارے میں سنا ہوگا، ان عشق یہ کہتا ہوگا جان دے دے، مال دے دے، قبیلہ بتا دے، رسول اللہ کی اجازت کر لے، پر میں ان کا مستاق ہوں، میں بھی ان سے ملنے کا مستاق ہوں۔ یہ دل دے کے عشق کی قیمت سن لو۔ تو فرمایا مطال کا حوالہ، اور اللہ بھی فرماتے یؤمنون بالغیب، یؤمنون بالغیب، ورنہ کافر کہیں گے ہم دیکھنا چاہتے ہیں، بولا پردہ کرتا ہم نہیں دکھائے، ہم اپنا جلوہ ہی دکھائے، اور جب جلال ہوگا تو دیکھنا چاہیے، گردنیں جھکی ہوں گی، زمین میں گڑی یہ مصیبت میں ہوگی سارے۔ اس لیے ہمارے دادا مرشد صاحب تو غریب پور پوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی خدمت میں 17 سال میرے مرشد جیسا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آج کے 70 سال کی عمر تھی، جنگل میں رہتے تھے، حضرت گاؤں میں جنگل کے کنارے پر رہتے تھے پھول پور میں۔ حکیم محمد تھانوی نے بٹھایا تھا، حالانکہ حضرت اپنی استعداد کے بعد سے اتنے بڑے عالم تھے، جب سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند سے دھابیل منتقل ہو گئے تو ان کو صدر مدرسی کی پیشکش دیوبند کی طرف سے کی گئی تھی کہ آپ آ کر صدر مدرس بن جائیں، تو نے کہا مجھے میری مرشد نے یہاں پر بٹھایا ہے، میں اس گاؤں کو نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ میری مرشد نے کہا کہ تم نے یہاں بیٹھنا ہے، اجازت ہم اپنی مرضی کرتے نا جی، 4 دن تکلیف آئی تو پھر اگلے اسٹیشن پر، پھر اگلے اسٹیشن پر نہیں۔ میرا دوست ہمارے والد صاحب اور سے دوست جانتے ہیں، اور اس طور پر بھی ذکر ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ آپ کے ہاں جو سب سے بڑے بزرگ تھے حضرت مولانا عبدالحنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ دراصل بہاول نگر میں آئے تھے، یہ بہاول نگر میں آئے تھے حضرت سید بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ کے ساتھ، کیونکہ یہ سارے حضرات سید انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ کے شاگرد ہیں، تو بہاول نگر میں سید بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ آئے، اور ان کے ساتھ مولانا عبدالحنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے۔ اس کے بعد فقیر والے میں مولانا عبدالقدیر صاحب جو ان کے بھائی تھے وہ بھی کچھ عرصہ وہاں پر رہے ہیں، تو مولانا عبدالحنان صاحب وہاں تھے، تو میرے والد صاحب جو ترکستان چائنا سے ہجرت کر کے آئے تھے، ان کو استادوں نے یہاں پر بلایا کہ تم بھی آ جاؤ، میں دیوبند میں ہوتے تھے میرے والد، ہمارا تو قبیلہ سارا چین کے اندر ہے، آج بھی ہمارے آبا و اجداد اور ہمارے سارے رشتے دار چین میں ہیں، انہوں نے کہا یہاں آ گئے تو سید بدر عالم میٹھی نے کہا نیاز محمد تیرا جنازہ کرنا چاہیے۔ 50 سال شخص نے گزار دیے جو آخری دم تک پنجابی زبان میں سمجھتا تھا، جو اردو بھی اپنے انداز سے بولتے تھے، آنا یہاں سے نہیں ہوگا، یہاں سے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے زندگی گزارتے ہیں، آج باغ و بہار جا کر دیکھا صاحب کی ضرورت ساربندی مان دیتا ہوں، گیلانی صاحب کے والد صاحب کئی بار تشریف لائے، وہاں کی اجازت برکت تھا، بڑے بڑے کافی آتے تھے، وہ ادھر درویش بیٹھا ہے، میں خود انگلینڈ گیا تو انگلینڈ میں علامہ خواجہ محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں حضرت نے کہا تم نے جمعہ پڑھانا ہے، بڑی محبت فرماتے ہیں، بلکہ ہمیں تو اس کے بارے میں اتنی معلومات بھی نہیں، کیونکہ تو انگلینڈ کے چلے گئے تھے، جب ہم نے ہوش سنبھالا حضرت نے جمعہ پڑھوایا، جمعے کی نماز کے بعد جمعہ ہو گیا، جمعہ پڑھا دیا میں نے سارا، فرمایا لوگوں بیٹھ جاؤ، میں ان کا تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کہا میں لاہور ہوتا تھا، مجھے کسی نے کہا کہ بہاول نگر میں چینی بابا آیا جو بہت بڑا ہے، میں بس پر بیٹھا، میں بہاول نگر پہنچا، اس وقت اتنا آسان نہیں تھا بہاول نگر جانا، جس طرح فیصلہ آباد جانا آسان نہیں تھا، بہاول نگر سے یہاں آنا پڑتا تھا، یہاں سے جاتے تھے، میں کئی دفعہ آپ کے اڈے پر رات گزاری ہے میں نے، لیکن اس وقت تم عاشق نہیں تھی، آج بھی عاشق اسی قربانی کی وجہ سے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، کیونکہ ہماری ہمشیرہ پڑتی تھی گوجرے میں، تو اماں کہتی تھی چل پیسے پہنچا کے آ، تو ہم نے میں بھی ساتھ ساتھ گئے، ہم نے کبھی انکار نہیں کیا جی اچھا اماں، تو وہاں سے یہاں بس اتارتی تھی، یہاں سے دوسری بس فیصلہ آباد تیسری بس گوجرے لے جاتی تھی، پھر اماں کو حکم پورا کر کے کب پہنچتے تھے کب آتے تھے، یہ بات دل میں رہنے۔ میرے دوست
کیا بات ہے؟ علامہ خالد صاحب تو علامہ صاحب نے بتایا کہ میں گیا، میں نے ان سے بات کی، بیٹھا، بس پھر میں نے آنا جانا شروع کر دیا، کیونکہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نادوسوی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم پر مشتمل جو کتابیں ہیں، بڑے بڑے اکابر کو دیکھا کہ حضرت والد صاحب سے حل کرانے کے لیے آتے ہیں، بلکہ حضرت نے خود مجھے فرمایا، ہمارے والد صاحب نے، کہ حضرت جس وقت ترجمان السنہ سید بدر عالم نیٹی لکھ رہے تھے، جو اردو میں سب سے پہلی اعلیٰ کتاب ہے حدیث شریف کی، جو حضرت میں پڑھنے کے لائق ہے، وہ ترجمان السنہ، اس وقت بہاول نگر میں بھی کچھ لکھا، اور میں جب عقلی باتیں ہو جاتی تو مجھے بلاتے سید بدر عالم بیٹھی، مجھ سے ان عقلیات پر بحث کرتے تھے، بحث کرنے کے بعد جو نتیجہ نکلتا پھر اپنی کتاب میں چلتا۔ سبحان اللہ۔ پھول پوری نے فرمایا مجھے یہاں بٹھا دیا تو میں بات کر رہا تھا، میرے شیخ نے کہا 70 سال کی عمر ہے، سردیوں کا موسم ہوتا، بیت الخلا نہیں تھا، جنگل میں جانا پڑتا تھا، حضرت تہجد لوٹتے، میں لوٹا پانی کا دیتا تو اپنے آپ کو گرم کیسے کرتے تھے، وارم اپ جس کو کہتے ہیں، وارم اپ کرنا، جیسے پہلوان پہلے کچھ کرتا ہے، ڈنڈ بیٹھ گرم کرتا ہے، کھلاڑی بھی اس کو کرتے ہیں، مجمع کو گرم کرنے کے لیے پہلے تلاوت ہوتی، نعت ہوتی ہے، پھر کوئی خطیب آ کر صوتوں کو اٹھاتا ہے، پھر آ کر بیان ہوتا ہے، جیسے حضرت نے نعرے لگائے، وہ میرے اندر سوچتی تھی وہ بھی دور ہوگی، 2-4 نعرے لگائے، لیکن تم ایک بار لگا دو، میں بنگلہ دیش گیا، ان کے نعرے کے انداز کچھ 2 بار زندہ باد زندہ باد، من جلیل من جلیل، زندہ باد زندہ باد، ایک بار زندہ باد کہہ رہا، 2 بار زندہ باد، میں حیران ہو گیا، 2 بار سبحان اللہ۔ ہے میرے دوست، لوٹا ہاتھ میں لیتے، پھر یہ شعر پڑھتے تھے مولانا رومی کا، عشق من پیدا و دل پر نہ ہوتی، اے لوگوں میرا عشق تو نظر آتا ہے لیکن میرا محبوب نظر نہیں آتا۔ 70 سال کی عمر میں رات کی سردی کے موسم میں کسی کو راضی کر اٹھ رہا ہوں، لیکن میرا محبوب لوگوں کے سامنے نہیں ہے۔ عشق من پیدا و دل پر ناپدید، درد و عالم ہی چنی دل پر قدید ہے، لوگوں دونوں عالم میں ایسا محبوب دکھاؤ کہ بن دیکھے لوگ سبحان اللہ۔ اللہ کی بات، صحابہ اکرام نے قربانیاں دی اور حافظوں نے دی، 70 سال یہ قرآن غزوہ ربیع میں ایک دن میں شہید ہو گئے۔ صفا کے طالب علم تھے، حضور نے بھیجا جاؤ، انہوں نے کہا قرآن سیکھنا ہے، جذبے سے گئے، ہم قرآن سکھانے جا رہے ہیں، انہیں دھوکے سے سب کچھ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ اکبر، ان کی جب میں اشعار پڑھتا ہوں، بخاری شریف میں ہے، وہ پڑھ کر جب کتاب پڑھاتا ہوں، رات کو مطالعہ کرتا ہوں، کتنی دیر میں دل پر اثر رہتا ہے، اکثر میں روتا ہوں کہ جب ان کی گردن کاٹی جا رہی تھی، ان کو شہید کیا جا رہا تھا، انہیں آج کیا کی 2 کام کیے، انہوں نے کہا وصیت کر خبیب، تھوڑی دیر کے بعد تجھے قتل کر دیا جائے گا، وصیت کر، کیا تمنا ہے؟ کہ میری تمنا یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ سنو میرے دوستوں اور جوانوں، تمہیں نماز کی فرصت نہیں، آج سب تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے، کل نہیں ہوگا، یہ تمہارا ساتھ نہیں ہوگا، موت کے بعد کوئی چیز کام نہیں کرتی، میں نے پتا کوئی قیمت نہیں تھی۔ اب تو ایک سجدہ ایسا ہوتا ہے، میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، امام علی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کا، حاتم اعظم رحمۃ اللہ علیہ بات و بیان کرتے تھے، ان کے پڑوس میں خاتون رہتی تھی جو کردار کے اعتبار سے کمزور تھی، اس کا انتقال ہو گیا، حضرت کو بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ میرے پڑوس بھی نہیں چھوڑ کے جاتی، پڑوس بھی نہیں چھوڑ کے جاتی، یہ اچھا عجیب لوگ ہیں، بعض لوگوں کے دل میں عجیب ہے، عمل تو نہیں چھوڑتے لیکن بزرگوں کو بھی نہیں چھوڑتے، یہ بھی عجیب بات ہے، عمل بھی نہیں چھوڑتے، اپنے حرکتیں نہیں چھوڑتے، بزرگوں کو بھی نہیں چھوڑتے، وہ کہتے یار ہمارا بھی کام ہو جائے، کوئی چکر میں رہے۔ جیسے ایک آدمی کو پیسوں کی ضرورت پڑی، وہ ایک بزرگ کے پڑوس میں رہتے تو اس نے کہا جی مکان بیچنا ہے، تو کہاں گئے؟
انہوں نے کہا مکان 2 لاکھ کا اور 1 لاکھ اس بزرگ کے پڑوس کا. انہوں نے کہا ہے وہ یار یہ کیا کہ تمہیں نہیں پتا بھائی یہ بڑا قیمتی پڑوس ہے اس کا الگ پیسے لوں گا مکان کیا نہ لوں گا. اب ان بزرگوں کو پتا چلا کہ بھائی اتنا میرا قدردار ہے کہ میرے تو پڑوس کی قیمت لگائی ہوئی ہے. انہوں نے کہا یار تیرا کتنا قرضہ اتنا قرضہ. انہوں نے کہا چلو بھائی ہم اس کے لیے بندوبست کر دیتے دعا بھی کر دیتے تو چھوڑ کے نہ جا بھائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہاتھ میں اثر بات بیان کرتے آواز جاتی تھی مجلس ہوتی تھی. ہاتھ میں اثر بہت اونچی آدمی ہے بہت اونچی آدمی. میں نے ان کی جہاں تذکرہ پڑھا ہے بہت اچھی بات ہے. ان کا انتقال ہو گیا. حضرت کے دل پر گرانی تھی بیار یہ ایسی حرکتیں کرتی تھی لوگ بتا دیتے تھے ایسے ادھر ادھر. انتقال ہونے کے بعد حضرت تعزیت کے لیے نہیں گئے. کچھ ہوں گے بچے جو بھی ہیں اس پر گرانی سی تھی. رات کو خواب دیکھا اللہ تعالیٰ کی یاد کرنا فرمایا اے حاتم میری ولیہ کے جنازے میں تو کیوں نہیں اللہ ہے ولیہ. ہاں تیری باتیں اس کے کان میں پڑتی تھی عمل تو نہیں کرتی تھی لیکن جب اس کو پتا چلا کہ موت آنے والی ہے تو سر کے ساتھ روح بھی ہمارے قدموں میں رکھتے ہم معاف کر دیں. سبحان اللہ. دوست کی قیمت اسی وقت ہے جب تک یہ اس میں جان ہے. اس سجدے کی قیمت ایک سجدہ بھی تجھے خدا کر چکا ہے. بعد میں تو کہا تو مجھے نماز پڑھنے دو. حضرت خبیب فرما ہے حرام ہو گئے. 2 رکعت پڑھی لیکن چھوٹی سی 2 رکعت پڑھی. جب کس قید میں تھے 1 مہینہ 2 مہینے قید رہے لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے یار چھوٹی پڑھی. کافر نے کہا گھر میں تو اتنی لمبی پڑھتا تھا آیا آخری نماز چھوٹی پڑھی. کہا کہ کبھی تمہارے دل میں یہ نہ آئے کہ رسول اللہ کے عاشق موت سے ڈرتے. میں بدنام نہیں کرنا چاہتا ایمان والوں کو. آج چاہوں تو آج میں نماز ہی ختم نہ کروں لیکن تم کافر کہو گے کہ یہ موت سے بچنے کے لیے نماز لمبی کر رہا ہے. مجھ سے نہیں بچ مجھے دل میں ایسی کوئی بات نہیں. پھر اشعار پڑھے نفس و بانی ہی نوقل مسلمن علی ای جنب کان للہ مصرعی ذالک فی ذات الہ ولی یشاء یبارک فی افعال شرم ممزعی. کہا کہ اب مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میری میت کس پہلو پر گرے گی کیونکہ میں مولا کے لیے قربانی دے رہا ہوں. لیکن آگے کیا کہہ رہے ہیں اے اللہ میں تیرے لیے قربانی تو دے رہا ہوں لیکن میری معمولی سی قربانی میں برکت کر دینا. معمولی سی کیا کہہ رہے معمولی سال چھوٹے چھوٹے اعضاء ہیں جو قربان بنے آپ چاہیں تو اس کے اندر برکت کر دینا. ان کے کوچے سے لے کر جنازہ دینا. جان دی میں نے دل کی خوشی کے لیے بے خودی چاہیے زندگی کے لیے. میرے دوستو یہ حافظ قرآن تھے 70 کا شہید ہوتا ہے صفحہ کے تعلیم. پھر حسین کتاب کے خلاف ایک دن میں 1200 قاری قرآن 600 قاری قرآن واقعی ہوئے. ایک دن میں 600 قاری قرآن سب صفحہ کے تعلیم. میرے دوستوں ان کی قدر کرو ان مدرسوں کی قدر کرو. اپنے بچوں کو یہ تعلیم دلاؤ یہ کام آنے والی ہے. یہ صدقہ جاریہ ہے یہ کام آئے گا اور کسی نے کام نہیں آنا. میں کئی جگہ کہا کہ ہمارے یہاں ایک منسٹر تھے تو اس کا بیٹا مجھے ملنے آیا. میں نے کہا ابا کوئی سارے ثواب کرتا ہے کہ ابا نے کچھ سکھایا نہیں تو میں کیا سارے ثواب کروں. بھائی آگے جا رہے ہو خود تو کمزور ہو پیچھے کو کام کے لوگ چھوڑ جاؤ جو تمہارے لیے مائیں کرتے پھرے. سب کا جاریہ بناؤ اپنے بچوں کو پوتوں کو نواسوں کو پھر کچھ بھی پڑھاؤ منع نہیں کرتے. آپ نے قرآن بنانے کے بعد اس کو آپ کچھ بھی بنا دو ڈاکٹر بنا دو انجینئر بنا دو. اب اللہ کا بڑا شکر ہے میڈیکل کالجوں میں جانا ہوتا ہے یونیورسٹیوں میں بہت بڑی تعداد بچی اور بچیوں کے حافظ قرآن ملتی ہے. وہاں پہ ماحول تبدیل کر دیتے ہیں وہ جہاں رہتے ہیں ماحول تبدیل کر دیتے ہیں. مدرسوں کا ذکر کرتے ہیں علماء کے تذکرے کرتے ہیں تو بچے جو وہاں حافظ قرآن حیران ہو جاتے. ہمارا ایک طالب علم میڈیکل کالج میں چلا گیا
تو استانی نے ڈانٹا، وہ مولوی مجھے دیکھتا کیوں نہیں جب میں لیکچر دیتا، اور وہ چلے کر دیتا، اور پھر تھوڑی پالش بھی ہوئی خان کا ہم دیکھ پھر نہیں دیکھا، کیوں نہیں دیکھتا تھا؟ جاؤ کسی مسجد میں لگ جائے روزانہ ڈانٹے بٹھو۔ مجھے لکھا کہ جی حضرت میں کیا کروں، میں کہ تم جمع رہے پھر دیکھے ایک دن نتیجہ 6 مہینے ایسے گزرے تو اس استانی پر اس لیکچرر پروفیسر جو میڈیکل کالج کی جس کو کوئی مشکل پیش آئی تو اس کو مل کر کہنے لگی میرے لیے دعا کر دینا اور اپنے جو حق مرشد اس کی دعا کرا دینا، کیونکہ اس پوری کلاس میں تم ہی ہو جو میں سمجھتی ہوں اللہ تیری سن لے گا تو میرا کام ہو جائے گا۔ کوئی کہنا حضرت جی حضرت یہ ہوا، میں کیا بتا، اور پھر یہ حال ہوا کہ سارے پروفیسر کہتے یار ہمارا مسئلہ ہے یار ترقی ہونی ہے، حافظ صاحب آپ ذرا دعا کر دو۔ میں کہ تم گھول گھول کے دیکھتا کرتے دعا دے قابل کی پھر سانوں اٹھ جاتا ہے۔ جیسے میرے شیخ نے فرمایا ہے کہ ایک حاجی صاحب سے پٹھان، اس کا نام بھی تھا شیر خان، وہ حج کے لیے گئے تو حضرت سے بیعت ہو گئے کراچی، نے فرمایا حج کے لیے جا رہا ہے ظالم، اپنا چہرہ مورا صحیح کر کے جا، رسول اللہ کی خدمت میں حاضری دینی ہے، ذرا چہرہ صحیح کر۔ لوگ مدینہ جاتے ہیں وہاں بھی اس کام سے باز نہیں آتے اور پیش کس کے سامنے ہو رہے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ یہ چہرے مورا بھی کام آنے والا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ سفید بالوں والے سفید داڑھی والے کو عذاب دیتے شرم محسوس کرتے ہیں۔ یہ جتنے سفید بالوں والے میرے بزرگ ہیں میاں شرارتی کار ہے بندہ کر لو پورا کر لو، اپنا شرارتی کار جن نمبر کٹی کے وہ کوئی بھی پورا پورا کر ایک مٹھی کر لو، یہ بخشش کا حدیث ہے۔ سارا شیر خان نے داڑھی لگی، جب آیا تو ماشاءاللہ پہلے 2 مہینے کے لیے جاتے تھے پوری داڑھی تھی ماشاءاللہ، حضرت سے ملا اور پھر تو فون کیا ملتان سے، حضرت صاحب پٹھان تھا نا پٹھان، حضرت صاحب عجیب بات ہو گیا، ہم تو پہلے بھی ادھر رہتا تھا، ہمارا بیوی نے ہم سے کبھی دعا نہیں کرا، اب کہتا حاجی صاحب دعا کرو۔ میں نے پوچھا ظالم پہلے کبھی نہیں دعا کرا؟ کہا کہ پہلے تو ہمارے جیسا تھا، ہم کیسے دعا کرا؟ اب تو باقی بزرگ مسئلہ ہے جس کا کہتا ہمارے لیے دعا کرو، ہمارا فلانا مسئلہ، میرا ابا کا مسئلہ، ابا کا مسئلہ، ہمارے بھائی کا مسئلہ۔ شیخ فرماتے ہیں مخلوق کے قلب میں بھی محبت آ جاتی ہے، اور آخرت میں تیرے محبوب کی یاد میں شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دینا صورت لے۔ بس میرے دوستو بات لمبی ہو رہی، آپ کی محبت علماء کی وجہ سے میرا دل بھی کھل گیا، لیکن مجھے بریک لگانی چاہیے، مجھے بھی سفر کرنا ہے۔ آپ بھی مغرب سے بیٹھے ہو لیکن میں معذور ہوں کیونکہ ہمارے ماموں جان جو ہے ان کو ہارٹ وہ فالج ہو گیا تھا، وہ صحیح بات میں داخل تھے، پھر میں ان کے پاس گیا ہسپتال سے ہو کر، پھر وہاں کی پروگرام تو بہت سے مسائل اس لیے پہنچنے میں تاخیر ہوئی، لیکن دل پہ گرانی نہ لیا کرو، انشاءاللہ یہ انتظار بھی آپ کے نیکیوں کے اندر انشاءاللہ بن جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ جنہوں نے بیعت ہونے کا الفاظ دہراتا ہوں، جو جہاں بیٹھا وہ الفاظ دہرا لے بس اپنے سلسلہ ہو جائیں گے۔ اچھا پھر مولانا یہ مولانا ماشاءاللہ بہت کام